أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے اور سورت نمبر 4 ہے. اور اگر تمہیں ڈر ہو شقاق کا، مخالفت کا، بینہما آپس میں، فوقتو تو معبوس کرو، حکمن ایک منصف، من اہلہ شوہر کے گھر میں سے، محکمن اور ایک منصف، من اہلہا عورت کے گھر میں سے. ان اگر یریدا وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحاً صلح کا، یوفقا موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ بینہما ان کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً سب کچھ جاننے والا، خبیراً ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے کچھ اس طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے، کچھ ایسا مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا ہے کہ ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر سے ہو اور ایک منصف جو ہے وہ مرد کے گھر سے ہو، اور آپس میں خاندانی پنچایت لگے اور پھر وہ فیصلہ کرے. اور اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا کر دے گا اور وہ پھر سے آپس میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. اگر ان دونوں کے دلوں میں محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا دوبارہ سے. اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک منصف مقرر کرو جو دونوں کی سنے اور دونوں کی باتوں کو سن کر پھر فیصلہ کرے. آیت نمبر 36 ہے، وَعْبُدُوا اور عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ، تشرکو تم شریک بناؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور پہلو کے ساتھی، وابن السبیل اور مسافر، وما اور وہ جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں محبت کرتا، من اس سے جو کانا ہو مختالاً اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 5 کاموں سے روکا ہے. جو 9 کام کرنے کا حکم دیا اس میں سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی دی ہے والدین کو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. سب سے پہلے وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. سیکنڈ نمبر پہ رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں، یہ 3rd پہ آ جاتے ہیں. 4th پہ آتے ہیں رشتہ دار پڑوسی، مطلب جاننے والے ہمسائے ہوں یا نہ جانے والے، یہ 6 نمبر پہ آتے ہیں. اس کے بعد 7 نمبر پہ آتے ہیں آپ کے فرینڈس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ. 8 پہ آتے ہیں مسافروں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوں، جو آپ کے ساتھ مسافر رہے ہوں. اور 9 نمبر پہ آتے ہیں غلاموں، لونڈی غلاموں. یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کے مالک ہوا کرتے تھے، مطلب جو ان کی غلام ہوتی تھیں. یہ پہلے صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا. اس 9 کام کرنے کا حکم دیا گیا اور 5 کاموں سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور بڑائی پر فخر محسوس نہ کیا جائے، بخل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فضل کو نہ چھپائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کو ظاہر کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز وافر مقدار میں دی ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی فضل دیا تو اس کو چھپائیں نہ، وہ نظر آنا چاہیے. کچھ لوگ اتنا کچھ مال دولت ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں، بچت ہی نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل کو مت چھپائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اگر کسی کو یہ بتا نہیں رہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ، تو پھر یہ بھی نہ بتائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں.
اور ریاکاری نہ کریں، دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے. جو کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی عبادت کا حکم ہے اس سے مراد توحید ہے، اور توحید سے مراد ہے کہ شرک نہ کیا جائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے 4761 نمبر پہ. اور شرک جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی پوجا کی جائے، جبکہ ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ شرک صرف یہی ہے کہ بتوں کو پوجنا، اس کا مطلب ہے شرک کرنا. شرک کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اور شرک کی ٹائپس میں جو کچھ اس طرح کی ہیں جو بیسک 3 ہیں جن سے بچنا چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے سے بڑھ کر کسی سے امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سے بڑھ کر کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ 3 بیسکلی چیزیں ہوتی ہیں جو شرک میں آتی ہیں. اگر ہماری محبت کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیول پر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے. چاہے وہ مال کی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ کسی انسان کی محبت ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو. جب بھی ایسی کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹکرائے گی تو وہ چیز جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی اور وہ ہمارے نقصان کا سبب بنے گی. اور سیکنڈلی امید، کسی سے امید نہ رکھیں نفع و نقصان کی، کہ کوئی انسان آپ کو جو ہے وہ مشکل وقت میں آپ کی مدد کر سکتا ہے یا کوئی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار. اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ ہی کوئی تمہارا مددگار. اللہ کے سوا نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی تمہیں نفع دے سکتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے. تو ان سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم کسی انسان سے اس چیز کی امید نہیں لگا سکتے، کسی پیر سے، کسی عامل سے، کسی سے بھی. کسی قبر سے امید نہیں لگا سکتے، کسی مزار پہ جا کے ان سے نہیں مانگ سکتے کہ وہ ہمیں دیں گے، یا ان کو پوجنا شروع کر دیں، ان کو سجدے کیے جائیں. تو اس طرح کی چیزیں یہ سب شرک میں آتی ہیں. کسی انسان سے امید لگانا بھی شرک ہے. اور سیکنڈلی جو ہے شرک میں آتی ہے ایک خوف. لوگوں کا خوف ہوتا ہے تو ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا خوف سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے. لوگ ہمیں نہ دیکھیں ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم وہ گناہ کر دیں گے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اتنا 100% پرفیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز سے جس حد تک بچا جائے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے تو ہم بچیں گے، ورنہ ہم اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنی عقل سے نہیں بچ سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے سورۃ النساء کی آیات میں کہ جو عورتیں اپنی شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. مطلب کہ وہ خود سے اپنی عورت سے اپنی حفاظت نہیں کرتی جب تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں کہ ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، خواہ تجھے مار دیا جائے یا جلا دیا جائے. کسی بھی حالت میں شرک کرنا الاؤ نہیں ہے. آپ تنہا ہے نا، پھر بھی آپ کسی سے امید نہ رکھیں کہ کوئی آپ کا ساتھ دے گا، کوئی آپ کا لیے نفع نقصان کا باعث ہوگا، کوئی آپ کو بچا لے گا. اگر آپ کو مصیبت آئی کوئی نہیں بچانے والا، کوئی قدردان نہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کا نہیں ہے. اور ایک عورت کا تو بالکل ہی کوئی نہیں ہوتا، بالکل اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا تعلق اسٹرانگ ہے تو وہ عورت اسٹرانگ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ سب سے کمزور جو ہے وہ چیزوں میں آتی ہے، سب سے کمزور ذات ہے. جو شرک سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھول دیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نیکیوں میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ گناہوں میں قدم رکھتے ہیں تو پھر گناہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لیتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور نہ اس کو خیال آتا ہے اور نہ اس کو وہ گناہ لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ آپ کو گناہ لگتا ہے، ورنہ لوگوں کو گناہ نہیں لگتے. ان کو یہ ٹرینڈ لگتا ہے کہ آج کل ٹرینڈ ہے اس طرح کا، کوئی نہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. ہماری سوسائٹی میں ہے، ہمارا کلچر ہے، یہ کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے. ہم نہیں کریں گے تو ہم سوسائٹی کے لیول پر نہیں آئیں گے. تو گناہ اگر سارے بھی کر رہے ہیں نا
تو وہ گناہ ہی ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا لیکن وہ نیکی ہے تو پھر وہ نیکی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال حرام کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ حلال حرام کو سمجھنے والا بنائے، تبھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں جو ہے وہ حرام بھی حلال لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بہت طریقے آئے ہوئے ہیں آج کل حرام کو حلال بنانے کے، بہت سارے بہانے ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی سے امید نہیں لگائی، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ جب ان کو رسیاں باندھ کر صحرا کی تپتی زمین پر، تپتی ریت پر جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کے جسم مبارک پر ان کے کپڑے جو تھے، اور ان کے کپڑوں کے بجائے ان کے اوپر بوریاں رکھی جاتی تھیں، ریت کی، گرم ریت کی بوریاں ان کی کمر پہ رکھی جاتی تھیں، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی توحید سے باعث آ جاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ مانو، اور ہم سے مدد لو، ہم سے جو ہے وہ بیعت کر لو، ہمارے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کسی کی مدد نہیں لی، اور اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کیا۔ ان کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا رسیاں باندھ کر، اور اونٹ کے ساتھ جو ہے اونٹ کو چلا دیا جاتا تھا، اور پیچھے ان کو رسی باندھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ان کو لے جایا جاتا تھا۔ اس حد تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا ظلم و تشدد ہوتا تھا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان پر جو ہوا انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے شرک سے وہ پرہیز کیا، انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی کہ لوگوں میری مدد کرو، حالانکہ وہ ایک دفعہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مان لیتا ہوں، میں نہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر احد احد کے لفظ جاری تھے، اور وہ ان کو گھسیٹتے رہتے تھے، اور وہ احد احد کہتے رہتے تھے۔ تو اس چیز سے بات نہیں آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا، چاہے تم مجھے مار دو یا مجھے قتل کر دو یا مجھے جلا دو، کچھ بھی کر دو۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ جس طرح کا آپ کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کی آپ پہ آزمائش آتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو آزمائش بھی بہت سخت قسم کی آتی ہے، ایمان نہیں ہوتا تو آزمائش بھی چھوٹے لیول پر آتی ہے۔ تو انہوں نے قید کرنا چاہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ قید نہیں ہوئے، اور نہ ہی وہ کسی کا غلام بنے، اور انہوں نے جب احد پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ وہ جنت میں ان کے قدموں کی جو ہے نا وہ آہٹ سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ مقام تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مقام ہوتا ہے جب آپ کسی کو شرک نہیں کرتے، جب آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے نا، پھر آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور پھر آپ کو تپتی ریت بھی تپتی نہیں لگ رہی ہوتی۔ سیکنڈ مثال ہے ابو لہب کی بیٹی کی۔ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل نام تھا اس کا، اور یہ دونوں جو تھی مشرکہ تھے، ابو لہب بھی اور ام جمیل بھی، لیکن جو ان کی بیٹی تھی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد پر جو تھی بے حد انتہا کے ظلم کیے تھے۔ جو ابو لہب تھا اس نے اپنی بیٹی کو قید رکھا ہوا تھا اور رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اس کی جو کلائیاں تھیں اس میں سے خون بہا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے نہیں پھری، اس کو ہر طرح کی اذیت دی گئی، اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسلام سے وہ نہیں پھری۔ اس نے جب اسلام لے آئی، اس نے اپنی ماں کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہی صحیح تعلیمات ہیں۔ اور ام جمیل اتنی سنگ دل ماں تھی کہ اس کو اپنی بیٹی پہ رحم نہیں آتا تھا، اور وہ برابر ابو لہب کا جو ہے وہ ساتھ دیتی تھی اور برابر اس کے ظلم میں شریک ہوتی تھی۔ ام جمیل جو کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، اور اس نے ماں کو کافی حد تک جو ہے وہ قائل کیا، سمجھایا، لیکن ماں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بیٹی کا ساتھ دے یا شوہر کا ساتھ دے۔ وہ اسی چیز میں رہی، اور اتنی دیر میں جو اس کی بیٹی تھی ابو لہب کی، وہ پھر وہاں سے ہجرت کر گئی تھی مدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی تھی۔ اور وہ مدینہ کا سفر صرف سفر نہیں تھا، بلکہ اس کا سفر جو تھا وہ جنت کی طرف سفر تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تھا جو اس نے ہجرت کی تھی۔ اور تھرڈ پر دی ہے ایگزامپل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں افیر نامی گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینا سکھائے تھے۔ آج کل ہم جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو جواب دینا نہیں سکھاتے، مطلب بچوں کو پوچھا جائے یہ چیز کہاں ہے یا اس چیز کو تمہیں پتا ہوا، کس کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا یا پتا نہیں،
یا جسٹ نہیں کہہ دیتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے کہ کس طرح وہ جواب دیتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس چیز کا پتہ ہے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور جب فرشتوں سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو انہوں نے کہا تھا کیا تو بنائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کیا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. پھر جب آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جو نام آپ کو سکھائے ہیں فرشتوں کو بتائیں، تو فرشتوں کو جب وہ نام بتائے تو فرشتوں کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا تھا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. تو یہ فرشتوں کا جواب دینے کا طریقہ تھا. تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جواب دیا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. بخاری کی حدیث ہے 2856 نمبر پہ. ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، ہر گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس بندے نے شرک کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. اور شرک جو ہے وہ اگر اس پہ بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ کے بعد تو ہر گناہ معاف ہے. توبہ کے بعد تو ایک جو ہے کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گناہ ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو امید ہے کہ ہم بخشے جائیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کر دے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لیکن ہم نے شرک کیا ہوا ہے اور اس کی معافی بھی نہیں مانگی، تو پھر اس پر سزا ہی سزا ہے، اس پہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو یہی وہ بات ہے کہ جب معاذ بن جبل نے کہا کہ میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ نہیں بتاؤ، کیونکہ پھر لوگ بس یہ سارے گناہ کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، تو پھر باقی گناہوں سے اوپر ہیت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ بس شرک ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا نا، تو ہم شرک نہیں کرتے، باقی جو مرضی جس طرح مرضی زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہر طرح کی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو اس لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ یہ نہیں بتاؤ، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. اور جہاں پہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا باپ کا حق سوائے اس کے ادا نہیں کر سکتا کہ اس کو مملوک پائے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے. ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. مسلم کی حدیث ہے 3799 نمبر پہ. اور اس کے بعد حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1844 نمبر پہ. اگر ہم کسی ایک مسکین کو ضرورت مند کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی رشتہ دار کو وہ غریب ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں دو نیکیاں ملتی ہیں. ایک تو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور دوسرا ہمارا صدقہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ہمیں رشتہ دار کو پہلے پریفرنس دینی چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کی مدد کریں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والوں سے میں دور ہو جاؤں؟ رشتہ داری نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے ایسا ہی فیصلہ ہے. مسلم کی حدیث ہے 6518 نمبر پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے بنا دیے سب مخلوق سے فارغ ہو گئے تو رشتہ داری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. جسے رشتہ داری نے کہا کہ میرے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے الگ ہو جاؤں گا. تو رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور جس کو ہم نے جو ہے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ رشتہ داروں سے جو ہے وہ بہت ہم نے ان کو بری نظر سے اور بہت برا بنا دیا رشتہ داریوں کو، جبکہ یہ اتنا مقام ہے رشتہ داریوں کو توڑنے اور جوڑنے کا. جب رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو صلہ رحمی ہوتا ہے اور صلہ رحمی کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کا اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، کیونکہ صلہ رحمی وہ چیز ہے جو عرش کے ساتھ جو ہے وہ لٹکی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داری کو
دے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے گا تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گا، اس سے دور ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 6519 نمبر پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے۔ مسلم کی حدیث ہے 6523 نمبر پہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بھی فراخ ہو جائے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی دراز ہو جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں بھی یاد رکھا جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں رشتہ داری پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہماری رشتہ داری جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، کہاں کہاں ختم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے روز بات کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے حال احوالات پوچھے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان سے بغض نہ رکھا جائے، یہ ضروری ہے کہ ان کے دکھ میں شریک ہوا جائے، ان کی خوشی میں شامل ہوا جائے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم داری توڑ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہیں، نہیں رہا جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل لا تعلقی اختیار کر لیں، آپ سال سال تک ان سے نہ ملیں، آپ ان سے بات نہ کریں، آپ ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض رکھیں، آپ ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی ایسی باتیں رکھیں، تو آپ ان سے درگزر کریں اور اس کو جوڑیں، کیونکہ اگر ہم رشتہ داری کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، اگر اس رشتہ داری کو توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے بد اخلاقی سے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا، تو گویا ان کی جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرا ساتھ رہے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 6525 نمبر سے۔ تو یہ ہر رشتے میں بات آتی ہے، ہر ایک کے ساتھ آتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، وہ آگے سے آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انسان جو اچھا سلوک کر رہا ہے وہ ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا، جب تک وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اس کے ساتھ ایک مددگار رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6005 نمبر پہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی مسکینوں کے بعد رشتہ داروں پر، اور رشتہ داروں کے بعد بات کی تھی یتیموں پر، اور یتیموں کے بعد جو ہے وہ بات کی تھی اور یتیموں کی کفالت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا کوئی سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3659 نمبر پہ۔ اور ایک مسکین کے حوالے سے حدیث ہے کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک یا دو نے لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے ایک یا دو نے لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کس کو پیسے دیں کس کو نہ دیں، کون زیادہ حقدار ہے کون نہیں حق سے بتا دیا کہ مسکین کا حکم ہے۔ مسکین فقیر میں یہی فرق ہے کہ جو فقیر ہے وہ مانگتا ہے، وہ سوال کرتا ہے رہتا ہے، مطلب کہ ہر گزرتے ہوئے بندے سے وہ مانگتا ہیں۔ سفید پوش لوگ جو مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو وہی اصل حقدار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 1465 نمبر پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد کی جھاڑو دیا کرتا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو حقیر، مطلب لوگوں کو لگا کہ ایک حقیر ہی ہے، مطلب کہ ایک وہ غلام ہے تو ایک حقیر ہے، اس لیے اتنا لوگوں نے اس چیز کو مطلب نہیں بتایا، لوگوں کو نہیں اطلاع دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کا بتاؤ. چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی قبر بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. پھر فرمایا بے شک یہ قبریں قبروں والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میرے ان پر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشن فرما دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2215 پر. تو قبر جو ہے وہ اندھیرے کا گھر ہے، قبر جو ہے وہ بہت کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر جو ہے وہ بہت وحشت کا گھر ہے، قبر بہت ہی خوفناک گھر ہے. قبر سے جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے اندھیرے سے بچائے، قبر کی سختی سے بچائے، قبر کی وحشت سے بچائے، قبر کی اس گرمی سے بچائے، اور قبر کی اس جھٹکے سے بچائے جو وہ ہر کسی کو دیتی ہے، جس سے جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں. یہ جھٹکا ہوتا ہے جو قبر دیتی ہے اور یہ ہر کسی کو دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھٹکے سے محفوظ رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے، قبر کی اندھیرے سے بچائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے قبر میں روشن کرے، اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے ہماری قبروں کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے. آمین. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک غریب مہاجر ایک جگہ ہلکا باندھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے اور انہیں میں بیٹھ گئے. میں اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دولت مند حضرات سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں امت کے لوگ، وہ جو دولت مند لوگ ہیں ان سے 40 سال پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. سیدنا معصب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا سعد کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کے کام کا کیا جواز ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2896 نمبر پر کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ ہم غریبوں کا دیں، ہمیں غریبوں کا حصہ ملتا ہے. اگر اس دنیا میں غریب ختم ہو جائے تو امیروں کے پاس بھی مال نہ بچے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریب کو غریبی دے کر بھی آزماتا ہے، امیر کو امیر دے کر بھی آزماتا ہے. تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دیا ہے. اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں. اس وقت اس دنیا میں ہر کوئی انسان اپنی الگ آزمائش میں ہے، اپنی الگ جو ہے اعمال کے بدلے اس پر آزمائش ہے، اس کے ایمان کے بدلے جس طرح کا اس کا ایمان ہے اس کے لیول پر اس کی آزمائش ہے. تو یہ دنیا جو ہے آزمائش کا گھر ہے، اس میں جو جتنا بھی امیر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا ہے. اور کوئی جتنا بھی فقیر ہے ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اس نے پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دیا یا اس کو فقیر کر دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر فقیر نہ ہوتے تو امیروں کے پاس بھی مال نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے حق کے طور پر امیروں کو دیا ہے کہ وہ ان کو دیں، لیکن پھر بھی جب وہ ان کو نہیں دیتے تو یہی ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اتنا سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہی آزمائش ہے. اور یہ چیز بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہے اور کوئی جو ہے وہ مطلب نارمل ہے، نہ زیادہ امیر ہے نہ زیادہ غریب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر امیر کو، جو امیر ہے اگر میں اسے غریب کر دیتا تو اس کا ایمان ختم ہو جانے کا ڈر تھا، اور اگر جو غریب ہے اس کو میں مالدار کر دوں تو اس کے ایمان ختم ہو جانے کا ڈر ہے. اور جو درمیانہ ہے اگر اس کو میں زیادہ مال دے دوں تو تب بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے، اگر اس کو میں کم مال دوں تب بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے اللہ نے ہر انسان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی بیس پر رکھا ہے، جس کا کہ اگر وہ اپنی ایمان سے پھر سکتا ہے. اگر ایک بہت مالدار شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ بالکل فقیر کر دے تو ہو سکتا ہے کوئی عبادت پہ قائم ہی نہ رہے، وہ مسلمان کے دائرۂ کار سے ہی نکل جائے. اور اگر ایک غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو مال دے دے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنا غرور تکبر آ جائے کہ وہ ایمان سے خالی ہو جائے، وہ اسلام سے ہی نکل جائے. تو اس لیے جو جس حال میں ہے اس کے لیے وہی حال اچھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
تو سیدنا علی کے بھائی سیدنا جعفر بن ابو طالب مسکینوں سے محبت رکھتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے، اور مساکین ان سے باتیں کرتے. مطلب امیر غریبہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی. ابن ماجہ کی حدیث ہے 4125 نمبر پہ کہ وہ بہت محبت کرتے تھے غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ان کو ٹائم دیتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ان کو دوست بناتے. تو پھر اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو کنیت تھی وہ رکھی تھی ابو المساکین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5185 نمبر پہ. یہ ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا کام نہ ہو رہا ہو کہ جس سے پڑوسی تکلیف میں ہو. اور ہر پڑوسی اٹھ کر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے گھر سے اس طرح کا شور ہے یا ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ ہر پڑوسی نہیں کہتا، یہ ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی یا گھر سے باہر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو. کہ ہمیں تو فائدہ پہنچا ہے لیکن کوئی دوسرا نقصان میں ہو، کوئی دوسرا تکلیف میں ہو. پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق، بہت زیادہ حقوق بیان ہوئے، اتنے حقوق بیان ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگتا تھا کہ جتنے پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے ہیں ہمیں تو لگتا تھا کہ شاید وراثت میں ان کو حق ملے گا. اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق ہیں. اور پڑوسی ہی سب سے پہلے آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، پڑوسی ہی آپ کے سب سے پہلے خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں، رشتے دار سے بہت بعد میں آتے ہیں. تو پڑوسیوں کا پہلا حق ہے، پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے کیونکہ پڑوسی ایک تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی آپ کے جو ہے وہ سب سے قریبی ہوتے ہیں. رشتے دار جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ نہیں آتے. وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رشتے داروں سے بھی لوگوں کی نہیں بنتی، لیکن جو پڑوسی ہوتے ہیں نا ان کا مقام بھی اس سے زیادہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو مومن ہے نا بس وہی جو ہے وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا واللہ وہ ایمان والا ہی نہیں، واللہ وہ ایمان والا ہی نہیں. عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے 60,016 نمبر پہ. مطلب کہ وہ ادارہ ایمان سے ہی داخل نکل گیا، مطلب کہ وہ ایمان والا ہی نہ رہا، مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. بخاری کی حدیث ہے 4761 نمبر پہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے جانی دوست نے مجھے وصیت کی کہ جب گوشت پکائے تو شوربہ بہت رکھ اور اپنے ہمسائے کے گھر والوں کو دیکھ ان کو اس میں سے بھیج. جانی دوست سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم کی حدیث ہے 2625 نمبر پہ کہ اگر آپ کچھ ایسا پکا رہے ہیں جس کی خوشبو باہر جا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے تھوڑا زیادہ پکا لیں، اسے تھوڑا سا دے دیں، زیادہ نہیں، پلیٹ بھر کے تو ایٹ لیسٹ اتنا دے دیں کہ ان کے گھر ایک چیز چلی جائے. تو کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی واقعی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اتنی خوشبو نہیں ہوتی، وہ گھر کی حد تک ہی رہتی ہے. تو ہم بھی اگر اپنے پہ دیکھیں تو کبھی ہمیں بھوک لگی ہو تو کہیں سے خوشبو آ رہی ہو تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے گھر آ جائے. تو اسی طرح ہمارے پڑوسی بھی ہیں کیونکہ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز بنائیں تو تھوڑی زیادہ بنا لیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی دے لیں. سیدنا ابن عباس نے کہا کہ وہ شخص کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو. اجنبی ہمسایوں سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص کہ اس کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوا، کہ وہ آپ کے اجنبی شخص ہوتے ہیں، اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں، وہ بھی جو تھوڑا دور رہتے ہیں گھروں سے، تو تھوڑے آپ کے دور گھروں پر رہتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر رہتے ہیں، وہ بھی اجنبی ہمسائے آ جاتے ہیں جن سے آپ کی اتنی جان پہچان نہیں ہوتی لیکن آپ کے ہمسائے ہیں. جو ہمسائیں کی پراپر ڈیفینیشن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ 40 گھر آپ کے رائٹ سائڈ پہ، 40 گھر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، 40 آپ کے فرنٹ پر اور 40 آپ کے بیک پر. یہ جتنا بھی ایریا بنتا ہے سارے ہمسائے میں آتے ہیں. لیکن ہم تو اپنے ساتھ والے گھر کا بھی ہمسائے کا حق نہیں ادا کر سکتے. اب 40 گھروں کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو 40 گھر اس لیے تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانے والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے جن کے آپ کے ساتھ سلام دعا ہے، جن کا آپ کا آنا جانا ہے، وہ ہمسائے بھی، اور جن کو آپ نہیں جانتے وہ ہمسائے بھی. تو وہ ہمسائے وہ کون سے ہوں گے؟ جو 40 گھروں کی رینج تک آئیں گے.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دو پڑوسنے ہیں، اگر ہدیہ ایک ہو تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے تم سے زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 120 نمبر پہ، کہ اگر ہم نے ایک چیز پکائی ہے گھر میں، اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں حدیث کو، کہ اگر ہم نے ایک چیز گھر میں پکائی ہے، اب ہم وہ چیز تھوڑی ہے، مطلب کہ وہ کم ہے، یا اگر جیسے گیسٹ آئے ہیں تو وہ چیز تھوڑی رہ گئی ہے، ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں، اب ہمارے پاس دو گھر ہیں، ہم سمجھ نہیں آتا کہ کس کو بھیجیں، دونوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے، اچھا تعلقات ہے، تو کس کو بھیجیں؟ تو جس کا گھر پہلے قریب ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ اب قریب گھر جیسے رائٹ پہ بھی گھر ہے، لیفٹ پہ بھی گھر ہے، اب یہ بات آتی ہے کہ کس کو بھیجیں، لیفٹ والے کو بھیجیں یا رائٹ والے کو؟ تو پہلا حق جو ہے نا وہ رائٹ والے کا بنتا ہے کہ پہلے رائٹ ہینڈ پہ چیز تھی۔ اب جیسے کہ آپ تین فرینڈس ہیں، ایک آپ کے رائٹ بیٹھی ہے، ایک لیفٹ بیٹھی ہے، تو اب ایک چیز ایک ہی ہے، اب آپ وہ کس کو پہلے دیں گے، لیفٹ والی کو کہ رائٹ والی کو؟ تو پہلا حق جو بنتا ہے وہ رائٹ والی کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ترمذی کی حدیث ہے 3641 نمبر پہ۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں 100 مجلسوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوں میں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور زمانے جاہلیت کی قصے کہانی بھی سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جاتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2850 نمبر پہ۔ سیدنا محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلف صالحین کو دیکھا کہ ان کے کئی کنبے ہیں، ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے گھر مہمان آتا اور کسی دوسرے کے یہاں چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہوتی تھی، تو مہمان والا دوست اپنے مہمان کے لیے اپنے دوست کی ہانڈی اتار لے جاتا، بعد میں ہانڈی والا اپنی ہانڈی کو ڈھونڈتا پھرتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ میری ہانڈی کون لے گیا۔ وہ میزبان دوست بتاتا کہ بھائی اپنے مہمان کے لیے ہم لے گئے تھے۔ اس وقت ہانڈی والا کہتا ہے خدا تمہارے لیے اس میں برکت دے۔ اور محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب روٹی پکاتے تب بھی یہ صورتحال پیش آتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی بڑی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بہت زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی کسی کی طرف دوست آتا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس کا دوست آیا وہی کھانا پکائے یا وہی دے اس کو سرو کرے، بلکہ کسی کی بھی اگر گھر میں ہانڈی بن رہی ہوتی تھی، بہت بڑی فیملی تھی، بہت بڑا جو ہے خاندان تھا، ایک گھر میں رہتے تھے، کسی کی طرف بھی دوست آتا تھا تو جس کے پاس بھی جو بھی فیملی روٹی یا ہانڈی بنا رہی ہوتی تھی وہی اس کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور پھر وہ آگے سے اس کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے۔ پہلے لوگ اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اسی دوران سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 1728 نمبر پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو مال میں نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو زائد مال ہے اس کو خرچ کر دو۔ کس طرح سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی زائد کپڑے ہیں، زائد جوتے ہیں، زائد جیولری ہے جو ہم نے نہیں پہنی، جو ہم نے سالوں سال نہیں پہنی، ہمارے پاس شادی کے کپڑے کتنے ایکسٹرا پڑے رہتے ہیں، ہم ایک بار پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، وہ پڑے ہی رہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، وہ زائد مال ہے، تو اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے کہ اس کو خرچ کر دو، کسی کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور یہ مرض الموت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں دیکھو نماز کا خیال رکھنا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 5156 نمبر پہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خزانچی سے دریافت کیا کہ کیا غلام دے دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا جاؤ انہیں کھانا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روکے جن کی معاش کا وہ ذمہ دار ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 996 نمبر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو اسے 2 لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ بخاری کی اور مسلم دونوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر پکانے والے کو بھی دیں، اور جو آپ کے گھر میں ملازم ہے اس کو بھی کھلائیں کہ اس نے بھی محنت کی ہے، اس نے بھی ظاہر ہے گرمی میں دھواں برداشت کیا ہے، تو 1 لقمے یا 2 لقمے دے دے، اگر زیادہ نہیں ہے اپنے پاس تو کم از کم اتنا اس کو ضرور دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ اس غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6858 نمبر پہ کہ جب غلاموں پر ہم چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، اس طرح کے بہتان لگا دیتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا، اور اگر وہ واقعی نہ کیا ہوا اس نے وہ کام اور ہم نے تہمت لگائی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلاموں پر تہمت لگاتا ہے اس کو قیامت کے دن جو ہے نا 100 کوڑے پڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے، اسے خوب اچھی طرح اس کی تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اس کے بعد اسے آزاد کر دے، اسے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5083 نمبر پہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا تھا کہ عقل کے چڑھنے والا، تکبر کرنے والا، تکبر کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اسے کپڑے اچھے ہوں، اسے جوتی بھی اچھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 265 نمبر پہ. یہاں پہ جو ہے نا بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ جو کلیئر نہیں ہو پاتا کہ تکبر کیا ہوتا ہے اور ایک اچھا بننا سنورنا وہ کیا ہوتا ہے. اچھا بننا سنورنا، صاف ستھرے رہنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو صفائی کی فارم میں آ جاتا ہے. تکبر سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ تکبر وہ ہوتا ہے کہ حق سے منہ موڑنا، حق کی بات، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعراض کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہی مستیوں میں گم رہنا، اپنے مطابق زندگی گزارنی، اپنے آپ میں اکڑنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا کہ دوسرے لوگوں کو میں کچھ نہیں سمجھتا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو برا بھلا سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکبر ہے. اور ایک لاسٹ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے. عورت کے کپڑے زمین پر نہیں لگنے چاہیے، جس طرح کہ آج کل ٹرینڈ ہے میکسیز وغیرہ کا، عبایا وغیرہ کا کہ وہ زمین پر لگ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں لگنا چاہیے. تکبر کی علامت ہے، چاہے اس میں تکبر ہو یا نہ ہو لیکن یہ اس تکبر کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا. بخاری کی حدیث ہے 3665 نمبر پہ. جو آج کل ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ دلہنوں کے دوپٹے نیچے تک لگ رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے دور میں ہوتا تھا جس دور میں بادشاہوں کا دور تھا، جب بادشاہ تھی ان کی جو ملکہ تھی وہ اس طرح کے لباس پہنا کرتی تھی اور یہ تکبر کی نشانی تھی کیونکہ بادشاہ کسی انسان کو انسان ہی سمجھتے تھے اور بادشاہ صرف اپنے ہی خاندان کو افضل سمجھتا تھا، باقی سب لونڈیاں اور کنیز و غلام ہوا کرتے تھے. اس دور میں وہاں انسانوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب چلتے تھے ان کی بیٹیاں، ان کے خاندان، ملکہ شہزادیاں جو ہوتی تھیں وہ اس طرح کے لباس سے تن کیا کرتی تھی کہ وہ زمین کے ساتھ چلتے تھے، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا تھا کہ بہت اونچے مالدار لوگ ہیں، یہ بادشاہوں کی خاندان سے ہیں. تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی کپڑا نیچے نہیں لگنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا بایا ہے، چاہے وہ آپ کی شال ہے، چاہے وہ آپ کا ڈریس ہے، چاہے وہ آپ اس ٹائم پہ برائڈ ہے یا آپ کا لہنگا ہے، کچھ بھی ہے، دوپٹہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز زمین نیچے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہوں اور وہ گھسیٹی جا رہی ہو تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عاجز بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صلہ رحمی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رشتے توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر اس آیت میں جو ہم نے ذکر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، ہمیں مومنات میں سے کر دے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك. آمین ثم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.